النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما صلی اللہ علی حبیب محمد صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حاضرین محتشم، آج 10 رمضان المبارک ہے۔ تذکرہ چل رہا تھا ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے سلسلہ میں 10 رمضان المبارک آپ کا یوم وصال ہے، تو قدرتی طور پہ تذکرہ بھی مائی صاحبہ کا اور آج کے اس عظیم دن کے اندر آپ کی اس دنیا فانی سے رخصتی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مبارکہ، مومنوں کی ماں، ایمان والوں کی ماں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں کی ماں، غم خسار مصطفیٰ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زندگی حیات مبارکہ کے اندر عظیم واقعات، اس سے بڑا اور کیا عظیم واقعہ ہو سکتا ہے کہ 25 سال جنہیں ظاہری حیات مقدسہ کے اندر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوئی۔ اور میں تو پڑھتے ہوئے ایک چیز بار بار سوچ رہا تھا کہ یہ وہ عظیم خاتون ہے جب میرے رسول پہ پہلی وحی نازل ہوئی، اس وحی کو پہلی دفعہ جس نے سنا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ کلام الہی جو نازل ہوا، زملونی زملونی، اور اس کے ساتھ ام المومنین رضی اللہ عنہا کا جیسا کہ مشہور و معروف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سامان تجارت لے کر گئے، اس میں نفع آیا، آپ اس دن سے آپ پہ ورفت ہوئی، عمر کا تفاوت تھا، مکے والے کیونکہ امیر کے تو رشتے کافی ہوتے ہیں، آپ مکہ کی بہت بڑی تاجرہ اور بہت بڑی امیر خاتون تھی، امیر زادی تھی، ہر ایک کی خواہش تھی ہمارے ساتھ نکاح ہو، لیکن آپ نے پسند نہ کیا۔ جب میرے کریم کو نگاہ دیکھی پردے میں، جب آپ شام سے واپس آ رہے تو پھر رہا نہ گیا، بلکہ خود پیغام نکاح بھیجا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد یہ مکے کی امیر ترین عورت جب دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوتی ہیں، آپ سیرت اٹھا کر دیکھ لیں، دنیا کی جو مرضی ہے کتاب دیکھ لیں جس میں آپ کا تذکرہ موجود ہے، تو وہ جو مکے کی بہت بڑی امیر زادی تھی، جس کے پاس دولت کی ریل پہل تھی، مال تجارت جس کا کئی ملکوں میں جایا کرتا تھا، جب دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئی تو ہماری ماں کا کردار کیا ہے، سب کچھ نبی کے قدموں پہ نثار کر دیا، سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نثار کر دیا۔ اور حیرانگی یہ ہے کہ وہ جن کے پاس دولت کی اتنی فراوانی تھی، ایسی نوبت آ گئی کہ کئی دن گھر میں چولہا نہیں جلتا، کئی دن گھر میں چولہا نہیں جلتا، پتے کھا کر گزارا کر لیا۔ ایک کتاب میں نہیں آتا کہ ام المومنین نے، آپ کے خاندان نے، آپ کے رشتہ داروں نے آ کر کہا محمد تیرے ساتھ لگنے سے ملا کیا ہے، ہماری تو بچی بہت بڑی جناب والا سونے کے چمچوں سے کھانے والی تھی، آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے، اس کا حشر دیکھو، گھر میں ہانڈی نہیں پاک رہی جناب یہ پتو۔ پھر شعب ابی طالب میں جب معصور کیا گیا مکے والوں کی طرف سے، وہ سال بھی کوئی آسان نہیں تھے۔ اب مومنوں کی ماں کی زندگی اور ہماری زندگی، جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں
سیرت ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، اور آج ہماری زندگیوں کے اندر ہم نے اگلے کے ناک میں دم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اگر کوئی بچی والا امیر ہو اور بچے والا تھوڑا سا غریب ہو، اس بیچارے کو ساری زندگی تانے ہی برداشت کرنے پڑتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، اکثر گھروں میں دیکھا یہ تو میں اپنے میکے سے لے کر آئی ہوں، تو کون ہوا ہے میرے مال میں تصرف کرنے والا؟ یہ میری ماں نے دیا تھا، یہ میرے باپ نے دیا تھا۔ اگر نہ اللہ نہ کرے کوئی چیز اس میں سے اس نے خرچ کر دی، پھر ساری زندگی اسے جو ناک میں رسی ڈال کے ہمارا معاشرہ اسے نچاتا ہے، وہ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب والا ہمارے گھروں کو وہ ماحول، وہ سکون، وہ اطمینان ختم ہو گیا۔ دیکھیے، اولاد کے لیے ماں کی زندگی ایک نمونہ ہوتی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ پاک سب کچھ آقا کریم کے قدموں پہ نثار کر دیا جی۔ آج ہم بچیوں والے ہیں، صحب اولاد حضرات، بہنوں والے ہیں، کیا ہمارا جگرا ہے؟ 20 ایسے واقعات اس میں جانے کا اتفاق ہوا۔ کیا ہوا جی؟ وہ جی دیکھو جی، ہم گھر سے دے کر بچی جو بسا رہے، یہ بھوکے ننگے ہمارے گلے پڑ گئے۔ نہیں، یہ نہیں، رزق تیرے اور میرے ہاتھ میں نہیں ہے، رزق تیرے اور میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ آسمانوں والے کے ہاتھ میں ہے۔ جسے جتنا چاہا اس نے نواز دیا۔ جب بیٹی جیسا جگر کا ٹکڑا دے دیا ہے تو پھر مال کی وقت ہی تو کیا ہے؟ مال کی وقت ہی کیا ہے؟ اس میں والدین کے لیے بھی سبق ہے، اس میں بھائیوں کے لیے بھی سبق ہے، اس میں بیویوں کے لیے بھی سبق ہے، اس میں بہنوں کے لیے بھی سبق ہے، سب کے لیے سبق ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم زوجہ محترمہ، میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم غم خسار مومنوں کی ماں۔ اور یہاں ایک بڑی لطف کی بات، آپ نے اتنا مال جب خرچ ہو جاتے ہیں، دیکھو نہیں، ایک بندہ امیری میں وقت گزارنے والا، صبح و شام کاٹن لگانے والا ہو اور اس کے پاس ریل پہل ہو۔ ہمارے پاس تو اللہ نہ کرے حالات تھوڑے ماٹے آج۔ اب دیکھیں نا، کرونا کے بعد یہ نہیں کہ زمین کا نیچے والا حصہ اوپر آ گیا ہو یا اوپر والا نیچے چلا گیا ہو، لیکن ہمارے اندر ناشکری کا مادہ اتنا آ گیا، ہر بندہ کوئی نہیں جی، حالات کوئی نہیں رہ گئے، کوئی نہیں جی، حالات کوئی نہیں۔ پھر کیا ہو گیا جناب؟ کوئی نئی دنیا؟ شکر کا مادہ ہمارے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک لمحے پہ ہماری ماں نے شکوہ نہیں کیا، ایک لمحے پہ۔ آج میرے پاس موٹر سائیکل ہے، کسی مشکل کی وجہ سے موٹر سائیکل چلا جاتا ہے، میں سائیکل پہ آ جاتا ہوں یا سائیکل سے پیدل آ جاتا ہوں، ساری زندگی کوئی نہیں جی اجڑ گیا، کوئی نہیں جی اجڑ گیا۔ تیری ماں نے ایک دن بھی نہیں کہا تھا کہ اجڑ گئے۔ کئی دن تک گھر میں جناب والا ہانڈی نہیں پکی۔ ہمیں تو ایک دن چائے کے ساتھ روٹی کھانی پڑ جائے تو کہتے ہیں نہیں جی آج گھر سالن ہی کوئی نہیں۔ اگر یہ سیرت ام المومنین اپنا لی جائے تو یہ مفت آٹے کے لیے ہماری قوم ذلیل نہ ہو، اور جتنی ضلالت اس راشن لینے کے لیے کر رہی ہے، اس سے آدھا ٹائم جو ہے اللہ کے حضور گڑ گڑانا شروع کر دے تو میرا رب کوئی نہ کوئی سبب ہی پیدا فرما دے۔ ہم نے رب کے حضور رونا سیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے رب کے حضور آنا سیکھا ہی نہیں ہے۔ تو ام المومنین رضی اللہ عنہا سارا کچھ نثار کر کے پتہ ہے کیا کہتی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، میرا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے آقا تمہارا ہی ہے، جو کچھ ہے آقا تمہارا ہی ہے۔ معزز حاضرین، مومن کی ماں کی سیرت کا عظیم پہلو، ہر ایک لمحہ، ہر ایک دن، ہر ایک گھڑی، ہر ایک رات، آپ جس پہلو کو اٹھا لیں، بحیثیت بیوی ام المومنین کا کردار بے مثال ہے۔ بحیثیت میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا بحیثیت ماں ہونا، کائنات میں اس جیسی ماں رب نے کوئی جنی ہی نہیں ہے، ٹھیک؟ جن کی اولاد میں سے جناب حضرت زینب پاک، رقیہ پاک، ام کلثوم پاک، فاطمہ الزہرا پاک، وہ عظیم پاک مقدس مطہرہ ہستیاں جن کی تربیت کا یہ اثر تھا
کہ بیٹی بھی کمال والی تھی. وہ یہ نہیں کہا کہ مجھے تو جھاڑو مارنا بھی نہیں آتا. اس بیٹی نے یہ نہیں کہا کہ میں ایک اتنی بہت بڑی خاتون کی بیٹی ہوں لہٰذا میں گھر کے کام نہیں پہلے نوکرانی رکھو گے پھر کروں گی. اس عظیم ماں کی عظیم بیٹی کا کردار یہ ہے کہ جناب آٹا پیسنے کی باری آتی ہے تو چکی خود چلاتی ہے. عبادت کی باری آتی ہے تو اس جیسی آبدہ رب نے بھی عظیم بنائی ہی نہیں ہے. اور اگر ریاضت کی باری آتی ہے تو ریاضت بھی بے مثال ہے. زہد کی باری آتی ہے تو زہد بھی بے مثال ہے. اگر تلاوت کی باری آتی ہے تو تلاوت بھی بے مثال ہے. وہ عظیم خاتون کا جو پہلو بھی معزز حاضرین دیکھا جائے بے مثل و بے مثال ہے, شان والا ہے. تو جو واقعہ میں نے عرض کرنے کا مقصود کیا ہے, ام المومنین اور ہماری زندگیاں. کیا ہم نے اپنی بچوں کی یہ تربیت کی ہے کہ بیٹا اگر تو اتنا جہیز لے کر جا رہی ہے, تیرے شوہر پہ مشکل وقت آ جائے تو اس میں سے وہ خرچ کر دے, تو جب تیری زندگی اس کی ملک ہو گئی ہے تو پھر یہ مال بھی اسی کے تصرف میں چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ کھچا تانی نہیں کرنا, رسا کشی نہیں کرنا, ورنہ گھر کا ماحول برباد ہو جائے گا. آج بیوی کا الگ سسٹم ہوتا ہے, جی نا میرا خرچہ تو پورا کرو نا, باہیں تسی جناب اعلیٰ جو مرضی ہو. نہیں, وفادار بیوی وہی ہوتی ہے جو اپنے شوہر کی خوشی کا خیال رکھتی ہے, اس کی آرام سکون چین کا خیال رکھتی ہے. میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں, ہماری بچیاں ایم فل PhD تک پہنچ گئیں لیکن حیا اور احترام کا تقدس اتنا ہی نہ ملا کہ شوہر کو میں نے بلانا کیسے. کئی دفعہ ایسے اتفاق ہوئے, MSc کی ہوئے جی میں نے ڈبل MA کی ہو, تیری MA کا فائدہ کیا ہے؟ تجھے اتنا ہی پتہ نہیں لگا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیری ماں مومنوں کی ماں وازواج امہاتہم, ان مومنوں کی ماں نے تجھے سبق کیا دیا ہے؟ نہیں, ہم نے صرف یہی پڑھا کہ عیش و آرام کی زندگی کیسے جینا ہے. معزز حاضرین, یہ عیش و آرام کی زندگی چند روزہ ہے. حقیقی عیش و آرام کی زندگی جینا ہے تو اپنی ماں جو وہ مقدس ماں ہیں ان کی سیرت کو اپنا لو. دنیا میں بھی عیش و آرام کی زندگی جیو گے اور قبر حشر میں بھی اللہ سکون کی زندگی عطا فرمائے گا. ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پاک جنت المعلیٰ شریف میں آرام فرمائے. جنت المعلیٰ شریف مکہ المکرمہ میں آرام فرمائے. وہ سخیہ ماں دنیا میں زہری حیات جب تک رہیں, ان کی سخاوت پورے عالم میں مشہور تھی. ان کی سخاوت اور ان کی سخاوت کی جھلک دیکھنی ہے تو یہ دیکھ لو کہ ان کی بیٹی 3 دن فاقہ میں روزہ رکھ لیا ہے, کھانا اٹھا کر سائل کو دے دیتے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ان کی سخاوت کا یہ عالم ہے. لیکن قربان جاؤں, زہری حیات مبارکہ گزارنے کے بعد جنت المعلیٰ میں آرام فرمانے, آج 1450 سال کے قریب تقریباً عرصہ ہونے والا ہے. آج بھی کوئی خیرات مانگتا ہے تو آج بھی مومنوں کی ماں سخاوت عطا کرتی ہے. ایک سنی سنائی بات ہوتی ہے, ایک پڑھی ہوئی بات ہوتی ہے, یہ آزمائی ہوئی بات ہے. لیکن نصیب والوں کو یہ شرف ملتا ہے. آج بھی میں 2012 میں جب عمرہ کے لیے گیا, میرے ایک دوست حاجی محمد یونس صاحب, تو مجھے کیونکہ وہاں کے حالات کا آگاہی نہیں تھی, انہوں نے مجھے سارے, اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. تو ہم فجر کی نماز کے بعد, یہ حقیقت عرض کر رہا ہوں مسجد میں, اور یہ بھی تھوڑا سا پوائنٹ, باقی کچھ رازے وہ کہتے ہیں نا میاں صاحب خاصاں دی گل عام آگے. تو ہم جب جنت المعلیٰ میں, اصل بات یہ ہے کہ ہم سے تو کشکول پھیلایا ہی نہیں جاتا. حقیقت بات ہے, یہ دیس دربار میں بیٹھے نا مسجد میں, ہم سے کشکول پھیلایا ہی نہیں جاتا. اگر ہم اپنے اسلاف سے کشکول یعنی بھیک مانگنے کا طریقہ سیکھ لیں. آپ دیکھیں نا یہ گلیوں میں مانگنے والے ہیں, ان کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے.
روڈوں پہ مانگنے والے ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے، وہ کیسے انداز کے ساتھ آ کے مانگتے ہیں، تیرے بچے جی ہیں، حاجی صاحب، فلاں صاحب۔ کبھی ہم نے بھی اس بارگاہ میں آ کر کشکول پھیلایا، سیکھا ہی نہیں ہے کہ بارگاہ الوہیت میں مانگنا کیسے ہے۔ اگر سیرت محمد عربی ہم نے پڑھی ہوتی، سیرت صحابہ پڑھی ہوتی، ہمیں پتہ ہوتا کہ بارگاہ رب العزت سے مانگا کیسے جاتا ہے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ ناز کے اندر جب حاضر ہوئے نا، میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں، اگر کسی کو پسند آ جائے اس کی مرضی ہے، وہ اپنا لے، نہ پسند آئے تو کسی کے اوپر زور نہیں ہے، ہر ایک اپنا مائنڈ رکھتا ہے، حق رکھتا ہے، رائٹ ہے اس کا۔ میں تو اپنی ازمودہ بات عرض کر رہا ہوں، میں نے نہ جا کے درود پاک تو خیر پہلے ہی زندگی کا ایک اللہ رب العزت نے عظیم مہربانی فرما رکھی ہے، تو نگاہیں بند کی تو عرض گزار ہوا کہ اے مومنوں کی ماں، باپ سخت بھی ہوتے، ماں نرم ہوتی ہے۔ باپ سخت ہوتے ہیں، ماں نرم ہوتی ہے، اور آپ سے بڑی تو سخیہ ماں رب نے کوئی بنائی ہی نہیں ہے۔ بس یہی الفاظ تھے، آگے کیا ہوا کیا نہیں یہ میرا رب جانتا ہے۔ یقین جانے وہ سخاوت، وہ خیرات 2012 سے لے کر اب 23 ہے، اس دن سے جو ملی ہے آج تک وہ ختم ہو ہی نہیں رہی۔ لازمی نہیں ہے پیسوں کے انبار ہوں، لازمی نہیں۔ کئی دوست پوچھتے ہیں نا یہ بہار کیسے آ گئی ہے، یہ بہار میں کمال میرا نہیں ہے، پیچھے کسی اور کا کمال ہے۔ ہاں جی، یہ لائٹ جال رہی ہے، اس لائٹ کے کمال میں بھی کسی کا کمال ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ معزز حاضرین، کروڑوں رحمتیں نازل ہوں مومنوں کی ماں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم رفیقہ حیات جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی مزار پر انوار پہ، لیکن مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھیے۔ میں پھر عرض کرنے لگا ہوں، ہماری بچیوں، ہماری بہنوں، ہماری ماؤں، ہمارے بھائیوں، ہمارے دوستوں، ہمارے عزیزوں کو اس واقعہ کو کم از کم ضرور، جب ہماری بیٹیاں بہنیں شکوہ آ کے کریں جی وہ دیکھ میرے سسرال والوں نے میری گاڑی بیچ دی ہے، میرا زیور بیچ دیا ہے، انہیں پوچھو کہ تیری ماں کا تو سب کچھ بک گیا تھا اور وہ خوش ہوتی تھی۔ بکتا ہے سب کچھ بک جائے پر محمد عربی کی نسبت میرے سے نہ چھوٹے۔ تو معزز حاضرین، ہمیں بھی اپنی بچیوں کو یہ سبق دینا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔